السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 41 حکایتیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک اور حکایت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں جوہا کی ذکاوت و ذہانت کو بیان کیا گیا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں اس کی حماقت و بے وقوفی کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر ساتھ ہی اپنی اس بے وقوفی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا صورت واقعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوہا یعمل طبیبا، جوہا کام کرتا ہے بحیثیت ڈاکٹر کے۔ جوہا ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ فی یوم من الایام قرر جوہا ان یزور صدیقا لہ، ایک دن، دنوں میں سے ایک دن میں یعنی ایک دن جوہا نے طے کیا کہ وہ اس کے دوست کی ملاقات کرے۔ فذهب الیہ فوجدہ مریضا، پس وہ اس کے پاس گیا تو اس نے اس کو بیمار پایا۔ قال جوہا لصدیقہ مما تشکو یا صدیق العزیز، جوہا نے اس کے دوست سے کہا مما تشکو، کس چیز کی تجھے شکایت ہے؟ شکا یشکو کا معنی شکایت کرنا، یا کس چیز کی تجھے شکایت ہے یعنی کیا تکلیف ہے۔ مما تشکو، کس چیز کی تجھے تکلیف ہے اے میرے پیارے دوست۔ قال لہ صدیقہ، اس کے دوست نے اس کو کہا اشعر بعلم فی معدتی یا جوہا، اے جوہا میں درد محسوس کر رہا ہوں میرے معدے میں۔ شعر یشعر شعوراً کا معنی محسوس کرنا، اور علم کا معنی درد۔ اشعر بعلم فی معدتی یا جوہا، اے جوہا میں درد محسوس کرتا ہوں میرے معدے میں۔ قال لہ جوہا، تو جوہا نے اس کو کہا سوف اذهب حالا لاحضر لک الطبیبا، ان قریب میں ابھی جاتا ہوں تاکہ تیرے لیے میں ڈاکٹر حاضر کروں۔ جا طبیب، ڈاکٹر آیا، طبیب کا معنی ڈاکٹر، اس کی جمع آتی ہے اطباء۔ جا الطبیب، ڈاکٹر آیا، ودخل حجرۃ المریض، اور وہ داخل ہوا بیمار کے کمرے میں۔ حجرۃ اس کا معنی ہوتا ہے کمرہ، اور کمرے کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے غرفۃ۔ تو حجرۃ اور غرفۃ دونوں کا معنی ہوتا ہے کمرہ، روم۔ ودخل حجرۃ المریض، اور وہ داخل ہوا بیمار کے کمرے میں۔ مریض ان کا معنی بیمار، بیمار کے لیے اور لفظ آتا ہے سقیم، ایسے ہی علیل، سقیم، علیل، اور یہ مریض، تینوں کا معنی ہوتا ہے بیمار۔ فنظر الی لسانہ، پس اس نے دیکھا اس کی زبان کی طرف۔ ثم نظر الی الارض، پھر اس نے دیکھا زمین کی طرف۔ ثم قال الطبیب، پھر ڈاکٹر نے کہا لقد اکلت کعکا کثیرا مصنوعا من السمن الیس کذلک، البتہ تحقیق کہ تو نے بہت کیک کھا لیے ہیں بنے ہوئے گھی سے۔ گھی سے سمن کا معنی گھی، گھی سے بنے ہوئے بہت سے کیک تو نے کھا لیے۔ الیس کذلک، کیا ایسا نہیں ہے؟ یعنی تو نے ایسے بہت کیک نہیں کھائے؟ لا تقلق، قلق یقلق کا معنی
پریشان ہونا. لا تقلق، تو پریشان مت ہو. سوف تتحسن صحتک خلال ایام قلیلۃ، ان قریب تیری صحت سوف تتحسن صحتک خلال ایام قلیلۃ، ان قریب تیری صحت اچھی ہو جائے گی. تحسن یتحسن تحسنا باب تفاعل سے اچھا ہو جانا. ان قریب تیری صحت اچھی ہو جائے گی تھوڑے ہی دنوں کے دوران. خلال ایام قلیلہ، کچھ ہی دنوں کے اندر اندر. خلال کا معنی یہاں پر اندر اندر، کچھ ہی دنوں کے اندر اندر تیری صحت اچھی ہو جائے گی. اسرع جوہا وخرج خلف الطبیب وهو متعجب من سرعت الطبیب فی تشخیص المرض. جوہا نے جلدی کی اور وہ نکلا ڈاکٹر کے پیچھے اس حال میں کہ وہ تعجب کر رہا تھا ڈاکٹر کا بیماری کی تشخیص میں جلدی سے، یعنی بہت ہی جلد بیماری کی تشخیص کر لی. شخص یشخص تشخیصاً کا معنی بیماری کی جانچ کرنا، بیماری کی جانچ کرنا. تو بیماری کی جانچ کرنے میں ڈاکٹر کی تیزی سے وہ تعجب میں تھا. جوہا نے جلدی کی اور وہ نکلا ڈاکٹر کے پیچھے اس حال میں کہ وہ تعجب کر رہا تھا بیماری کی جانچنے میں ڈاکٹر کی تیزی سے، یعنی بہت ہی جلد ہی بیماری کو اس نے تشخیص کر لی، بیماری کو کی جانچ کر لی، بیماری کا اندازہ لگا لیا. فقال للطبیب، تو اس نے ڈاکٹر کو کہا کیف ادرکت سبب مرض صدیقی بہذہ السہولۃ، کیسے تو نے ادراک کر لیا، یعنی پا لیا میرے دوست کی بیماری کی وجہ اس آسانی کے ساتھ تو نے کیسے پا لی، یعنی کیسے محسوس کر لی میرے دوست کی بیماری کی وجہ اس آسانی کے ساتھ. فقال له الطبیب، تو ڈاکٹر نے اس کو کہا المسألۃ بسیطۃ، مسئلہ یہ معاملہ یہ تو نارمل ہے. بسیطۃ کا معنی سمپل، سیدھا سادہ، معمولی، نارمل. المسألۃ بسیطۃ، یہ مسئلہ یہ تو نارمل ہے. فقد علمت انہ یعانی آلاما فی معدتہ، بس میں نے جان لیا کہ وہ اس کے معدے میں درد پاتا ہے، درد کو برداشت کرتا ہے. آنا یعانی معانات کا معنی برداشت کرنا، سہنا، مصیبت کو سہنا. بس میں نے جان لیا کہ وہ درد کو سہ رہا ہے یا درد برداشت کر رہا ہے اس کے معدے میں. فبدأت أبحث عن السبب حتى رأيت قطعا صغيرة من البسكويت اسفل السرير، پس میں تلاش کرنے لگا سبب کے بارے میں یہاں تک کہ میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بسکٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں نے دیکھے اسفل السرير، چارپائی کے نیچے. فعلمت ان سبب مرضه هو انه اکل بسکوتا کثیرا، پس میں نے جان لیا کہ اس کی بیماری کی وجہ وہ یہ ہے کہ اس نے بہت سی بسکٹیں کھا لی ہیں. قال له جوہا انه حقا امر سهل، تو جوہا نے اس کو کہا بلا شبہ یقیناً معاملہ آسانی ہے، بلا شبہ وہ آسانی معاملہ ہے. شکر لک ایھا الطبیب، اے ڈاکٹر آپ کا شکریہ. ثم عاد مسرعا الی حجرۃ صدیقہ، پھر وہ لوٹا جلدی اس کے دوست کے کمرے کی طرف. ثم نظر اسفل السریر فرأى قطع البسکوت، پھر اس نے دیکھا چارپائی کے نیچے نظر دوڑائی تو دیکھا بسکٹوں کے ٹکڑے، تو اس نے بسکٹوں کے ٹکڑے دیکھے. قطعۃ کی جمع ہے قطعن، ٹکڑے. جیسے حصۃ کی جمع حصصن، قصۃ کی جمع قصصن، اسی طرح قطعۃ کی جمع قطعن یعنی ٹکڑے. فسأل صدیقہ کی یتأکد من کلام الطبیب، پس اس نے اس کے دوست سے پوچھا تاکہ اسے یقین ہو جائے
ڈاکٹر کی بات کا. تاکد یتاکد تاکدن کا معنی یقین ہو جانا، یقین کر لینا، سچ مان لینا. بس اس نے اس کے دوست سے پوچھا تاکہ اسے یقین ہو جائے ڈاکٹر کی بات کا. تو تاکد یتاکد کا معنی یقین ہونا، یقین کرنا، پختہ ہونا، مضبوط ہونا، یہ سب معنی آتے ہیں. یہاں پر یقین ہونا ترجمہ کریں گے تاکہ اسے یقین ہو جائے ڈاکٹر کی بات کا. فقال له، تو اس نے اس کو کہا، لا بد انک اکلت بسکوتا کثیرا سبب لک آلاما بمعدتک، ضروری ہے کہ تو نے بہت سے بسکٹ کھائے ہو، ضرور تو نے بہت سی بسکٹیں کھائی جو سبب بنی تیرے لیے درد کا تیرے معدے میں. علم کا معنی درد، دکھ، اس کی جمع ہے آلام. قال المریض، بیمار نے کہا، نعم لقد اکلت الکثیر من البسکوت، ہاں البتہ تحقیق نے میں نے بہت سی بسکٹیں کھائی ہے. عاد جوہا الی بیتہ وہو یقول، جوہا لوٹا اس کے گھر کی طرف اس حال میں کہ وہ کہہ رہا تھا، حقا ان محنت الطب سہلۃ جدا، واقعتاً بلا شبہ ڈاکٹر کا پیشہ بہت ہی آسان ہے. محنت کا معنی یہاں پر پیشہ. ومرت ایام، اور دن گزر گئے، وذات اور دن گزر گئے مطلب دن گزرتے گئے. وذات یوم ذهب جوہا لزیارت صدیق آخر، اور ایک دن جوہا دوسرے دوست کی ملاقات کے لیے گیا. فوجدہ یجلس حزینا، بس اس نے اس کو پایا، کس حال میں پایا کہ وہ بیٹھا ہوا تھا غمزدہ. اس نے اس کو پایا کہ وہ بیٹھا ہوا تھا غمزدہ. حزینا یہ حال بنے گا. قال جوہا لصدیقہ لماذا انت حزین ہکذا، جوہا نے اس کے دوست سے کہا، کیوں تو اس طرح غمزدہ ہے، کیوں تو اس طرح غمگین ہے. حزین ان کا معنی غمزدہ، غمگین، غم میں مبتلا. قال له صدیقہ، تو اس کے دوست نے اس کو کہا، ان والدی مریض وسوف اذهب لاحضر له الطبیب، بلا شبہ میرے والد صاحب بیمار ہیں اور ان قریب میں جاؤں گا تاکہ اس کے لیے ڈاکٹر کو حاضر کروں. قال له جوہا، تو جوہا نے اس کو کہا، لماذا تحضر الطبیب فانا موجود، بس لماذا تحضر الطبیب، کیوں تو ڈاکٹر کو حاضر کرے گا. فانا موجود، میں موجود ہوں، یعنی میں علاج کر دیتا ہوں، میں موجود ہوں، کیوں تو ڈاکٹر کو حاضر کرے گا. علم تعلم اننی اعالج المرضى، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں بیماروں کا علاج کرتا ہوں. مریض ان کی جمع ہے مرضى. سوف اعالج والدک، ان قریب میں تیرے والد کا علاج کروں گا. دخل جوہا حجرت والد صدیقہ، جوہا داخل ہوا اس کے دوست کے والد کے کمرے میں. جوہا داخل ہوا اس کے دوست کے والد کے کمرے میں. وقال له، اور اس کو کہا، مما تشکو، کس چیز کی شکایت ہے. مما تشکو، کس چیز سے تو شکایت کرتا ہے، مطلب کس چیز کی شکایت ہے، یعنی کیا تکلیفیں ہیں. مما تشکو، کیا تکلیفیں ہیں. قال له والد صدیق، ہی اس کے دوست کے والد نے اس کو کہا، اشعر بعلم شدید فی معدتی، میں میرے معدے میں سخت درد محسوس کرتا ہوں. قال له جوہا، تو جوہا نے اس کو کہا، هذا المرض بالذات عارف علاجہ، یہ بیماری بالذات اس کی علاج کو میں جانتا ہوں، یہ بیماری بذات خود میں اس کے علاج کو جانتا ہوں. ثم نظر الی فمہ، پھر اس نے نظر کی اس کے منہ کی طرف. فمن کا معنی منہ. ثم نظر اسفل السریر، پھر اس نے نظر کی چارپائی کے نیچے. فرآ بعدل، فرآ بعد الاحذیت،
پس اس نے کچھ جوتے دیکھے. حذاؤن کا معنی جوتا، جو اس کی جمع احذیتن. حذاؤن جوتے کو کہتے ہیں، اس کی جمع احذیتن. فرآ بعد الاحذیۃ، پس اس نے کچھ جوتے دیکھے. فقال جوہا لصدیقہ، تو جوہا نے اس کے دوست سے کہا لا تخف سوف تتحسن حالت والدک بعد بضعۃ ایام، اندیشہ مت کر، خوف مت کر، ان قریب تیرے باپ کی حالت اچھی ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی کچھ دنوں کے بعد. بعد بضعۃ ایام، کچھ دنوں کے بعد. علی شرط ان یمتنع عن اکل الاحذیۃ، اس شرط پر کہ وہ رک جائے جوتوں کو کھانے سے. اس شرط پر اس کی حالت ٹھیک ہو جائے گی کہ وہ جوتے کھانے سے رک جائے. جلس جوہا یفکر ویقول لنفسی، جوہا بیٹھا سوچنے کے لیے. جوہا بیٹھ گیا تاکہ وہ سوچے، یعنی جوہا سوچنے کے لیے بیٹھ گیا. ویقول لنفسہ، اور وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا ھذا السبب غیر صحیح، یہ سبب ٹھیک نہیں ہے، یعنی جوتے کھانا اس کی وجہ سے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. فکیف اکل والد صدیق الاحذیۃ، پس کیسے. جلس جوہا یفکر، جوہا بیٹھا سوچنے کے لیے، اور وہ اپنے آپ سے کہنے لگا ھذا السبب غیر صحیح، یہ سبب ٹھیک نہیں ہے. فکیف اکل والد صدیق الاحذیۃ، بس کیسے میرے دوست کے والد نے جوتے کھائے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. لابد ان اذهب واحضر له الطبیب کئی یعطیہ العلاج، ضروری ہے کہ میں جاؤں اور میں اس کے لیے ڈاکٹر حاضر کروں تاکہ وہ اس کو علاج دے، یعنی اس کا علاج کرے. فکل شخص یعرف محنتہ جیداً، پس ہر آدمی جانتا ہے اس کے پیشے کو اچھی طرح. ہر آدمی اس کے پیشے کو اچھی طرح جانتا ہے. درزی ہوگا تو درزی کے اندر اس کو مہارت ہوگی. جو آدمی درزی نہیں ہے وہ کپڑے سینے بیٹھ جائے تو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دے گا. تو جو درزی ہے وہ درزی کا تعلق کپڑے سینے سے ہے تو وہ اس میں ماہر ہوگا. اور اسی طرح دوسرے پیشوں کو سمجھ لیجئے. تو ہر آدمی کا جو پیشہ ہوتا ہے وہی پیشے والا اس کو اچھی طرح اس کام کو انجام دے سکتا ہے. پیشہ درزی کا ہے اور وہ اگر کارپینٹر کا کام شروع کر دے اور کھڑکی وغیرہ بنانے لگے تو نہیں بنا سکتا. ہر پیشے کے اندر ہر آدمی جو ہے اپنے پیشے کے اندر ہی ماہر ہوتا ہے. دوسرے پیشے کا کام کرنے چاہے گا تو اس صورت کے اندر وہ کام بگاڑ دے گا. اس کو کہہ رہے ہیں فکل شخص یعرف محنتہ جیداً، پس ہر آدمی جانتا ہے اس کے پیشے کو اچھی طرح. فانا لست طبیبا، پس میں ڈاکٹر نہیں ہوں. اب اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں الدروس المستفادۃ سے. پہلا سبق یہ ملتا ہے ان المسلم لابد ان یزور اخوانہ الصالحین حتی یطمئن علیہم، وبخاصۃ اذا علم ان احدہم قد مرض او حدث له مکروہ، کہ مسلمان ضروری ہے کہ وہ اس کے نیک بھائیوں کی ملاقات کرے یہاں تک کہ وہ ان کے بارے میں مطمئن ہو جائے، اور خاص طور پر جب اسے معلوم ہو کہ ان میں سے کوئی بیمار ہو گیا ہے یا اس کو کوئی ناگوار بات پیش آئی ہے. او حدث له مکروہ، مکروہ کا معنی کوئی بھی ناگوار صورتحال، ناگوار واقعہ، یا اس کو پیش آیا کوئی ناگوار صورتحال، کوئی ناگوار بات اس کو پیش آئی. دوسرا سبق یہ ملتا ہے ان المسلم اذا علم ان اخاه بحاجۃ الى المساعدۃ فلا بد ان یساعدہ، کہ مسلمان جب وہ جان لے کہ اس کے بھائی کو ضرورت ہے مدد کی، کہ مسلمان جب وہ جان لے کہ اس کے بھائی کو ضرورت ہے مدد کی، ساعد یساعد مساعدتاً کا معنی مدد کرنا، فلا بد ان یساعدہ، تو ضروری ہے کہ وہ اس کی مدد کرے. اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے واللہ فی عون العبد
ما کان العبد فی عون اخی، اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجت او کما قال علیہ السلام، جو آدمی بھی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو دوسروں کی مدد کرنے کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں بڑی تاکید آئی ہے۔ فلا بد ان یساعدہ، بس ضروری ہے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ اب مدد جو ہوتی ہے کبھی مادی ہوتی ہے اور کبھی معنوی ہوتی ہے۔ کوئی چیز دے کر مدد کی جائے یا کوئی چیز دے کر مدد نہ کرے بلکہ کوئی خیر خواہی کی بات کہہ دے، کوئی خیر خواہی کا جملہ بتا کر اس کی رہبری کرے، یہ بھی مدد ہے۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تو تیرے بھائی کی مدد کر چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ بیچارے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کی مدد کرے، اس کو ظالم سے مطلب ظلم پر ہو رہا ہے تو اس کی ہم مدد کرے، اعانت کرے تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کرے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس ظالم کو ظلم سے روک دو، انہیں حق بات کہو، سچی بات کہو، نصیحت کی باتیں کہو تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائے۔ تو نصیحت کر کے اس کو ظلم سے روک دو یا کسی اور طریقے سے ظلم سے روک دو، تو یہ بھی اس کی مدد ہے۔ فلا بد ان یساعدہ، تو ضروری ہے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ فقد رأینا کیف ان جوہا لما علم ان صدیقہ مریض ذهب واحضر له الطبیب، بس تحقیق کہ ہم نے دیکھ لیا کہ کیسے جوہا نے جب جان لیا کہ اس کا دوست بیمار ہیں تو وہ گیا اور اس کے لیے ڈاکٹر کو حاضر کیا۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے ان المسلم لا ينبغي ابدا ان يتكلم في غیر محنتی التي يعرفها، کہ مسلمان مناسب نہیں ہے کبھی بھی کہ وہ بات کرے اس کے پیشے کے علاوہ میں، وہ جس کو وہ جانتا ہے، التي يعرفها، وہ جس کو وہ جانتا ہے۔ فكل انسان يفتي في غیر محنته فقد يسبب اضرارا لغیرہ، بس ہر انسان اس کے پیشے کے علاوہ میں فتویٰ دے دیتا ہے تو وہ نقصان کا سبب بن جاتا ہے اس کے علاوہ کے لیے۔ بس ہر انسان فتویٰ دے دیتا ہے اس کے پیشے کے علاوہ میں تو وہ سبب بن جاتا ہے اس کے علاوہ کے لیے نقصان کا، اضرارن کا معنی نقصان کا، یعنی جس آدمی کا جو پیشہ ہو اس آدمی کو اسی پیشے کے ساتھ تعلق ہے تو اسی کی لائن کی مطلب وہ کوئی اگر کوئی بات پوچھے اس سے تو اس کو بتا دے۔ ایک مفتی صاحب ہے، مثال کے طور پر کسی نے ان کے پاس آ کر مسئلہ پوچھا اور قریب کے اندر اس کے مفتی کے صاحب ایک دوسرا آدمی ہے، پوچھا جا رہا ہے مفتی صاحب سے مسئلہ اور دوسرا آدمی جو عام آدمی ہے وہ پھٹ لے کے اس کا جواب دے دیتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ فتویٰ دینا مفتی کا کام ہے، ان کا پیشہ ہے تو وہ فتویٰ دے گا، دوسرے کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ تو جس لائن کا جو آدمی ہو جب اس سے بات کی جائے پوچھا جائے تو اس کو جواب دے دوسرا جواب نہ دے۔ ایک آدمی انجینئر ہیں اور ان کا کام انجینئر کا ہے اور وہ فتویٰ دینے لگے، ایک آدمی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر سے اس کا تعلق ہے اس کی لائن طب سے، اور وہ لوگوں کو فتویٰ دینے لگے شریعت کے بارے میں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جس کا جو پیشہ ہو اسی پیشے کے اندر رہ کر وہ کیا ہے کام کو انجام دے۔ ہمارے وہاں ایک بات یہ پیش آئی کہ ایک عام آدمی بات کر رہا تھا چند ساتھیوں کو لے کر، تو اس نے ایک مسئلہ چھیڑ دیا کہ جو آدمی رمضان کا روزہ نہ رکھے اس کو لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ سنیے دھیان سے، جو آدمی رمضان کا ایک روزہ نہ رکھے تو اس کو لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ عام آدمی نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا، حالانکہ ان کا پیشہ نہیں فتویٰ دینے، مفتی کا کام ہے۔ مسئلہ غلط بتا دیا۔ مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھے رمضان کا اور بلا کسی عذر کے
وہ روزہ توڑ ڈالے تو اس توڑنے کے اوپر اس کو لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے، بیچ میں ایک بھی ناگاہ نہیں، لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد توڑ دے، لیکن اس حضرت نے یہ کہا کہ روزہ نہ رکھے۔ تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس آدمی کا پیشہ نہ ہو اور خواہ مخواہ اس پیشہ نہیں ہے اور اس میں ٹانگ اڑاتا ہے تو پھر یہی نقصان ہوتا ہے۔ بعد میں کسی عالم دین کو پتہ چلا نکلنے کے بعد، تو انہوں نے ان کو بتایا، سمجھایا کہ بھائی مسئلہ اس طرح نہیں ہے، لیکن ان کی چہرے کے اوپر بل بھی نہیں آیا، بس نارمل میں نکال دیا، چپ رہو چپ رہو چپ رہو، گویا ان کی ناک کٹ جائے گی، ان کی ناک کٹ جائے گی، اس لیے کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اگر آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے، کوئی آدمی غلطی سے مبرہ نہیں ہے، لیکن غلطی ہو جائے اور پھر کوئی بتائے اور اس کے باوجود بھی اس کو ایکسیپٹ نہ کرے، سویکار نہ کرے، قبول نہ کرے، تو یہ غرور اور گھمنڈ کی علامت ہے۔ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، بڑے بڑے علماء سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، مستقل علماء نے کتابیں بھی لکھی ہے، حکیم الامت نے کچھ مسائل غلط دے دیے تھے تو باقاعدہ ترجیح الراجح نام کی ایک کتاب لکھی اور اس میں رجوع کیا کہ مجھ سے ان مسائل کے اندر غلطیاں ہو گئی ہے۔ تو بڑے سے بڑے عالم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، چاہے جائے کہ ہما شما سے نہ ہو۔ تو غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی غلطی نکالے اور غلطی کو بتائے تو اس کو قبول بھی کر لینا چاہیے، ورنہ یہ غرور اور گھمنڈ کی علامت ہے۔ خیر، تو اس پر میں نے یہ بات کہی فَكُلُّ إِنسَانٍ يُفْتِي فِي غَيْرِ مِحْنَتِهِ کے اوپر سے، تاکہ آپ کو یہ اس عبارت کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ وَلَقَدْ رَأَيْنَا كَيْفَ أَنَّ الجُّهَالَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَتَجَرَّأَ وَيُعَالِجَ وَالِدَ صَاحِبِهِ عَادَ إِلَى صَوَابِهِ وَقَالَ لَا بُدَّ أَنْ أَذْهَبَ وَأُحْضِرَ الطَّبِيبَ كَيْ يُعَالِجَهُ۔ اور البتہ تحقیق کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے جوہا نے جب ارادہ کیا کہ وہ جرأت کرے اور اس کے ساتھی کے والد کا علاج کرے، تو وہ لوٹا اس کی عادہ الی ثوابی، تو وہ اس کے ہوش کی طرف لوٹا، ٹھیک بات کی طرف لوٹا، یعنی اسے ہوش آ گیا کہ میں نے ایک غلطی کر دی۔ وقال، اور کہا، لا بد، ضروری ہے کہ میں ان اذهب، میں جاؤں، واحضر الطبیب، اور میں ڈاکٹر کو حاضر کروں، کہ یعالجہ، تاکہ وہ اس کا علاج کرے۔ فَكُلُّ شخص یعرف محنتہ جیدا فَأَنَا لَسْتُ طبیبا، بس ہر شخص جانتا ہے اس کے پیشے کو اچھی طرح، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، بس میں ڈاکٹر نہیں ہوں، اور جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہی ڈاکٹری لائن کا پیشہ اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ تھی الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی حکایت نمبر 41۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک اور حکایت پیش کی جائے گی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔